السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول اباقہ قسط نمبر 45۔ اس اردو ناول کے سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ در حقیقت سردار ابابکر پتھر لڑکنے کی آواز سن کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ پھر اس نے اباقہ اور سلطان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی اور سلطان کے بارے میں جان گیا۔ وہ خوارزم میں برسر پیکار مسلمانوں کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا اور اس کا غائبانہ عقیدت مند تھا۔ سلطان کی اصلیت جاننے کے بعد سردار ابابکر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ مقتول نوجوان کے وارثوں کو راضی کر کے اپنی گرہ سے اس کا خون بہا ادا کیا۔ سلطان نے اسے سمجھا دیا کہ بستی میں کسی کو اس کی اصلیت کا پتہ نہ چلے اور ان تینوں کو پہلے کی طرح قیدیوں کی حیثیت سے راجی خاتون تک پہنچایا جائے۔ سردار ابابکر نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، سلطان عالی، ہم راجی خاتون کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو یہ سارا قبیلہ عورتوں اور بچوں سمیت تلواریں سونت کر آپ کے ساتھ چل پڑے اور قسم کھا کر عہد کرے کہ ان میں سے کوئی بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، دشمن کو مار ڈالے گا یا شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ سلطان نے جواب میں ابابکر کے جذبے کی تعریف کی، لیکن کہا، ابابکر، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں تمہارے جذبات کو یاد رکھوں گا۔ فی الحال تم ہمیں قیدیوں کی حیثیت سے وہاں پہنچا دو۔ ابابکر نے اس حکم پر سر تسلیم خم کیا۔ صبح عید تھی۔ ان تینوں نے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر عید کا تہوار منایا۔ اگلے روز سردار ابابکر 15 آدمیوں کے ساتھ اباقہ، یورک اور سلطان کو لے کر کالے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سنگلاخ ویرانے میں یہ ایک دشوار گزار سفر تھا۔ جو وہ آگے بڑھتے گئے، پہاڑوں پر سے سبزہ غائب ہوتا گیا۔ پانی ان کے پاس وافر تھا، ورنہ سفر جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ سب کے سب سانڈنیوں پر سوار تھے۔ سلطان، اباقہ اور یورک کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ ایک ایک مسلح آدمی ان کے عقب میں سوار تھا۔ وہ خشک برساتی نالہ جس کے چوڑے پاٹ میں سفر کرتے ہوئے وہ ابابکر کے ٹیلے تک پہنچے تھے، اب ایک تنگ کھائی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ پھر یہ کھائی بھی ایک نالی کی صورت میں پہاڑی بھول بھلیوں میں معدوم ہو گئی۔ اباقہ نے محسوس کیا کہ اس جگہ سے آگے پہاڑوں کی چٹانیں سیاہی مائل نظر آنے لگی ہیں۔ جو وہ آگے بڑھتے رہے، سورج کی تمازت میں جھلسے ہوئے سیاہ پتھروں کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا۔ سبزہ انقا ہو چکا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ الامان والحفیظ۔ اب اباقہ کو سمجھ آ رہی تھی کہ راجی خاتون نے اس ویرانے میں ڈیرا کیوں لگا رکھا تھا۔ راستے کا شناور ہوئے بغیر اس سیاہ جہنم میں سفر کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اگر ابابکر اور اس کے ساتھی نہ ہوتے تو اباقہ وغیرہ کبھی راجی خاتون تک نہ پہنچ پاتے۔ دوسرے روز دوپہر سے کچھ قبل ایک جگہ ابابکر نے اپنے آدمیوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ وہ اپنی اونٹنی پر چلا کر اباقہ اور سلطان کے قریب آیا اور بولا، غروب آفتاب سے پہلے ہم آگے کا سفر نہیں کر سکتے۔ اس سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان پہاڑوں میں چند کوس کا فاصلہ ایسا ہے جہاں گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت سنگلاخ چٹانوں سے خارج ہونے والی حرارت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مسافر کے بال جلنے لگتے ہیں اور وہ دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ اس علاقے کو وہ لوگ اپنی زبان میں آگ کا راستہ کہتے ہیں۔ آگ کا راستہ راجی خاتون اور ابابکر کے قبیلے کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ ابابکر کی ہدایت پر ان سب نے ایک چٹان کے سائے تلے قیام کیا۔ ان تینوں کے ہاتھ اب کھول دیے گئے تھے، کیونکہ اس ویرانی میں پانی کے بغیر سزائے موت کا قیدی بھی فرار ہونے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔
اباقہ بھی دوسروں کی طرح ایک جگہ لیٹ کر سستانے لگا۔ تمازت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، بالکل جیسے کوئی طوفان آہستہ آہستہ شدت پکڑتا ہے۔ قافلے والے سہمے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے، ہر جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا، ہوا کا کہیں بھی گزر نہیں تھا، لیکن اس جہنمی گرمی سے کہیں زیادہ تپش اباقہ کے سینے میں تھی۔ سنگلاخ فرش پر لیٹتے ہی مارینا کی یاد ذہن میں آ دھمکی تھی۔ بغداد کی خشک فضا میں دریا کے کنارے کتنی ریشمی راتیں اس نے مارینا کے ساتھ ایک گھر میں گزاری تھی۔ وصل ان دونوں کا کتنا آسان تھا، لیکن پھر بھی کتنا مشکل رہا۔ شاید اگر یاکی نہ آ جاتی تو کسی دن کوئی جذباتی لمحہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتا۔ اباقہ کو یاد آیا کہ یاکی کے آنے سے پہلے مارینا اس کا کتنا خیال رکھا کرتی تھی، ہر وقت اس کے کاموں میں جٹی رہتی، اور وہ دن تو اباقہ کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا جب الس صبح اباقہ اور اسد اللہ شکار پر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اباقہ نے ایک ایسی قمیص پہن لی تھی جس کا گریبان ادھڑا ہوا تھا۔ مارینا نے پردے کے پیچھے سے آواز دے کر اسے اندر بلایا۔ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں ہلکی سی شوخی نظر آ رہی تھی۔ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی تھی، ایک بوڑھی خادمہ کئی روز سے کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بچے کو گود لینا چاہتی ہے۔ میں آج اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں گود لے لے۔ دیکھنے میں تو تم بڑے ہو، لیکن کچھ ایسے بڑے بھی نہیں ہو۔ اباقہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو مارینا نے اس کے ادھڑے ہوئے گریبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اس طرح گھر سے باہر نکلو گے تو لوگ سمجھیں گے گھر والوں نے مار مار کر شکار پر بھیجا ہے کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ، ورنہ روٹی نہیں ملے گی۔ پھر مارینا نے سوئی دانتوں میں دبا کر ادھڑا ہوا گریبان برابر کیا تھا، اور پھر وہ شاید اس کے سینے سے لگی تھی، لیکن اباقہ کا ذہن ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ مارینا کا مہکا ہوا بدن اس کے قریب ہے اور اس کی نازک انگلیاں اس کے سینے پر گردش کر رہی ہیں۔ وہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر مارینا نے دانتوں میں دبا کر دھاگا توڑا اور ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن ان ناراض نظروں میں بھی ایک طرح کا پیار شامل تھا۔ وہ دن ایسے ہی چھوٹے چھوٹے خوبصورت واقعات سے مزین تھے، اور پھر سردار یورق یاکی کو لے آیا تھا۔ یاکی کی آمد کے بعد مارینا کا رویہ بتدریج کھچاؤ کا شکار ہو گیا تھا، اور پھر ایک منحوس دوپہر کو وہ اس سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اباقہ اسے مقبوضہ خوارزم میں دیکھا تھا، جب وہ منگول سفارتکاروں کی ٹھوکروں میں تھی۔ اباقہ کو اس تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن تقدیر پھر آڑے آئی تھی۔ ایک دو راہے پر وہ پھر اس سے جدا ہو گئی تھی۔ وہ اسے خود سے جدا ہوتے دیکھتا رہا، لیکن کچھ نہ کر سکا۔ آسمان نے کیسا کڑا امتحان لیا تھا اس کی محبت کا۔ وہ زیر لب پکار اٹھا، میں تیرا گناہ گار ہوں مارینا، میں تیرا مجرم ہوں۔ دفتن ایک آواز سن کر اباقہ چونک گیا۔ اس نے دیکھا سلطان جلال چپکے سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا ہے۔ اس کا باروب چہرہ گرمی کی شدت سے تمتما رہا تھا، لباس پسینے سے تتر بتر تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اباقہ، مجھے تیرے ساتھی یورق نے بتایا ہے کہ تیری افسردگی اور خاموشی کا سبب کوئی مارینا نامی عورت ہے۔ تو نے راستے میں اسے کہیں کھو دیا ہے۔ سلطان کے ہمدردانہ لہجے پر اباقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، ہاں سلطان، اس عورت نے میری خاطر دنیا کے سب سے جابر حکمرانوں کی دشمنی مول لی۔ قراقرم چھوڑ کر وہ میرے ساتھ چلی آئی، لیکن میں اس کی آبرو کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس مہربان عورت کا غم میرے جسم میں زہر کی طرح پھیل گیا ہے۔ سلطان،
میں دن رات انگاروں پر لوٹتا ہوں، مجھے کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ سلطان نے آہستگی سے اباقا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس مہربانی پر اباقا صبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، بالکل ایک نادان بچے کی طرح۔ سلطان نے بازو بڑھایا اور اس کے الجھے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی آواز ابھری، اباقا، جب غم حد سے بڑھ جائے تو کافر لوگ شراب پیتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن مسلمان غم کی انتہا میں اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس عمل کو نماز کہتے ہیں۔ نماز؟ اباقا نے زیر لب دہرایا۔ ہاں نماز۔ تمہیں یاد ہے چند روز پہلے جب تم مجھے غار سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے تھے اور میں خاموش تھا، اس وقت میں نماز ہی ادا کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا اباقا جب مجھے رنج و غم نے مغلوب کر لیا تھا، جگر چھلنی کر دینے والے آلام سے گھبرا کر میں نے ہاتھوں میں جام پکڑ لیا تھا اور اپنی بصارت و سماعت کو ناچ گانے میں الجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سب جھوٹے سہارے ثابت ہوئے۔ غم کا حقیقی مداوع یہی عمل ہے اباقا جو میں نے تجھے بتایا ہے۔ اباقا نے کہا، سلطان، لیکن مجھے تو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ سلطان نے کہا، تو اٹھو، میرے ساتھ آؤ، شاید تمہاری جبی سے پہلے سجدہ اسی سنگلاخ زمین پر ادا ہونا ہے، آؤ جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ اباقا معمول کی طرح سلطان کے پیچھے چل دیا۔ سلطان نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا اور ایک پتھر کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ اباقا نے بھی یہی عمل دہرایا۔ وہ خاموشی سے سلطان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کی حرکات کی نقل کرنے لگا۔ آخر سلطان نے سلام پھیرا اور اباقا سے بولا، اب ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگو، وہ سننے والا اور رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی نیک خواہشات ضرور پوری کرتا ہے۔ خدا سے دعا مانگ کے، اے خدا میرے دل کی تمنا پوری کر یا مجھے صبر سکون عطا فرما۔ اباقا نے سلطان کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ سامنے پھیلا لیے۔ ایک شکستہ آرزو اس کے ہونٹوں سے نکلی، اے خدا میرے دل کی تمنا پوری کر۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ پھر بولا، اے خدا میرے دل کی تمنا پوری کر۔ لیکن دعا کا دوسرا حصہ اس سے پھر بھی ادا نہیں ہوا۔ 2-3 بار کوشش کرنے کے بعد اس نے ہاتھ گرا لیے اور سلطان سے گلوگیر آواز میں بولا، یہ دعا مجھ سے نہیں مانگی جاتی سلطان، تو پھر جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کہو۔ سلطان نے کہا۔ اباقا نے ایک نظر جلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر بولا، اے خدا مجھ کو مارینا چاہیے، صرف مارینا۔ اے خدا مجھے مارینا چاہیے، صرف مارینا۔ اباقا کی آواز میں ایک ایسی التجا اور ایسی ضد پوشیدہ تھی کہ سلطان جلال الدین چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت سنگلاخ زمین پر کسی گھوڑے کی سر پر ٹاپے سنائی دی۔ سلطان جلال کی طرح اباقا نے بھی مڑ کر دیکھا۔ ایک سرخی مائل گھوڑا تیزی سے ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس پر کوئی سوار تھا، لیکن وہ سخت زخمی یا نڈھال دکھائی دیتا تھا۔ وہ اوندے منہ گھوڑے کی پشت پر لیٹا تھا۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ گھوڑے کی باگیں ہی کھینچ سکتا۔ گھوڑا پڑاؤ کے قریب پہنچ کر خود ہی سست ہو گیا۔ سردار ابابکر کے ایک آدمی نے بھاگ کر اس کی باگیں تھام لی
گھوڑے کو روکنے کے لیے اس نے باگوں کو جھٹکا دیا تو گھوڑا ہی نہنا کر لڑکھڑایا اور زمین بوس ہو گیا۔ سوار اچھل کر چند گز دور لڑک گیا۔ جب اباقہ اور سلطان جلال بھاگتے ہوئے گھوڑے تک پہنچے، سردار ابابکر اجنبی سوار پر جھکا اس کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ اس کا خاکستری لباس پسینے میں شرابور تھا۔ سر پر اس نے ایک ڈھاٹا باندھ رکھا تھا جو گرنے سے کھل گیا تھا۔ اباقہ نے دیکھا اجنبی کا چہرہ سیاہی مائل تھا، بالکل اس علاقے کے پتھروں کی طرح۔ ہونٹوں پر سفید پپڑیاں جمی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھی۔ جس چیز نے اباقہ کو حیران کیا وہ اجنبی کے جھلسے ہوئے بال تھے۔ بھوؤں، مونچھوں اور داڑھی کے کچھ بال صاف جلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ناک اور آنکھوں کے نیچے کی جلد بھی جھلسی ہوئی تھی۔ باقی چہرہ شاید ٹھاٹھے میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ اباقہ کو فوراً سردار ابابکر کی بات یاد آئی کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک سرنگ نما راستہ ہے جسے آگ کا راستہ کہا جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت اس سے گزرنے والا بمشکل بچتا ہے۔ یہ شخص بھی اسی راستے سے گزرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ابابکر کے آدمی اسے فوراً اٹھا کر سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا، اس کے سر کو بھگویا گیا اور سینے کو گیلے کپڑے کا مساج کیا گیا۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ وہ ابابکر کو پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کہا کہ باقی آدمیوں کو اس کی گرد سے ہٹایا جائے۔ دوسرے لوگوں کی طرح سلطان، اباقہ اور یورک بھی اس کے قریب سے ہٹ کر ایک چٹان کے سائے میں جا بیٹھے۔ وہ شخص لیٹا لیٹا ابابکر کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ آثار بتا رہے تھے کہ وہ کوئی نہایت اہم اور سنسنی خیز اطلاع دے رہا ہے۔ ابابکر کا سر بار بار اسبات میں ہل رہا تھا۔ گاہے گاہے وہ اجنبی کی دھیمی آوازیں سننے کے لیے اس کے عین اوپر بھی جھک جاتا تھا۔ کافی دیر یہ گفتگو جاری رہی۔ آخر سردار ابابکر اجنبی کو اپنے چند آدمیوں کے سپرد کر کے اس کے قریب سے اٹھایا۔ چٹانوں کے پیچھے سے چکر کاٹ کر وہ اباقہ اور سلطان کے پاس آ بیٹھا۔ اس جگہ سے وہ اجنبی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے لرزہ لہجے میں انہیں اطلاع دی کہ کالے پہاڑوں کے وطن میں کچھ اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سلطان، اباقہ اور یورک ہمتن گوش ہو گئے۔ سردار نے کہا، دراصل کالے پہاڑوں میں رہنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو رستم کے ساتھ یا اس کے دور میں یہاں آئے تھے اور اس کے خاص ساتھی رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اب عمر رسیدہ ہے اور ان کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حال ہی میں مختلف علاقوں سے بھاگ کر آنے والے مجرموں پر مشتمل ہے۔ اس گروہ میں بعض جوشیلے اور جذباتی نوجوان شامل ہیں۔ ان لوگوں کو رستم اور اس کے بنائے ہوئے قوانین سے زیادہ لگاؤ نہیں۔ بعض اوقات وہ رستم کے قریبی ساتھیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ سکندر نامی ایک ہندوستانی لٹیرا ان کا سرغنہ ہے۔ کالے پہاڑوں کے وطن سے آنے والے اس گھڑ سوار نے بتایا ہے کہ کوئی 8 پہر پہلے اس ہندوستانی لٹیرے نے راجی خاتون کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اس نے اس واحد چشمے پر قبضہ کر لیا ہے جو کالے پہاڑوں میں زندگی کی تنہا علامت ہے۔ اس چشمے کے بغیر اس جہنم میں زندہ رہنے کا تصور بھی محال ہے۔ یہ شخص جو بھاگ کر آیا ہے اس چشمے کے خاص محافظوں میں شامل تھا۔ اسے تمام حالات کا علم نہیں، لیکن اس کا خیال ہے کہ وادی میں خاصا خون خرابہ ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بھی سکندر کے کچھ آدمی لگے ہوئے تھے۔ ان کے خوف سے اسے آگ کے راستے میں عین دوپہر کے وقت گزرنا پڑا۔ یہ نہایت سخت جان شخص ہے۔ یوں بھی اسے جہنم میں رہتے ہوئے عرصہ بیت چکا ہے۔ غیر معمولی قوت برداشت اس کے کام آئی اور یہ بچ گیا، ورنہ اتنی شدید گرمی میں
وہاں سے زندہ گزر آنا ناممکن تھا۔ شاید ابوبکر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اجنبی کا گھوڑا جہاں گرا تھا وہیں پر دم توڑ گیا تھا۔ اس کی تمام جلد پر آبلے نظر آ رہے تھے۔ وہ تینوں بڑے غور سے ابوبکر کی باتیں سن رہے تھے۔ اگر حالات ایسے ہی تھے جیسے گھڑ سوار نے بتائے تھے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوا تھا۔ کالے پہاڑوں کی کالی سلطنت میں پڑی ہوئی یہ دراڑیں اب ان کی مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ سلطان جلال نے کہا، ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر سکندر نامی یہ نوجوان راجی خاتون کو اقتدار سے ہٹا چکا ہے تو وہ راجی خاتون کے قیدیوں کو قیدی ہی سمجھے گا۔ ابوبکر نے پرسوچ لہجے میں کہا، سلطان معظم میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی راجی خاتون کے متعلق مجھے اس شخص نے کچھ نہیں بتایا۔ ویسے یہ بات ہے کہ اختلافات کے باوجود کالے پہاڑ کے وطن میں راجی خاتون کو غیر متنازع حیثیت حاصل ہے۔ وہاں رہنے والا ہر شخص اسے واجب الاحترام سمجھتا ہے۔ سلطان نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم کالے پہاڑوں میں نہیں پہنچ جاتے وہاں کے حالات اور اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ ابوبکر کا جواب اثبات میں تھا۔ جب سائے ڈھل گئے اور سورج نے اپنی 3/4 مسافت طے کر لی تو انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ روانہ ہونے سے پہلے سردار ابوبکر نے اجنبی گھڑ سوار کو اپنے ایک آدمی کے سپرد کر کے دونوں کو پانی سے بھری ہوئی 2 چھاگلیں دے دی تھی۔ سفر کے اس مرحلے میں انہیں ایک طویل اور تنگ پہاڑی درے سے گزرنا پڑا۔ دونوں جانب سنگلاخ چٹانیں سر پر جھکی ہوئی تھی۔ بس ایک پتھریلی سرنگ تھی جس پر نیلا آسمان ایک لکیر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا لیکن پھر بھی اس درے میں غضب کی تپش تھی۔ یہی آگ کا راستہ تھا۔ اس کے دونوں جانب موجود چٹانیں زردی مائل تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ کیمیائی بخارات ان چٹانوں سے نکل کر سرنگوں میں بھرتے رہتے ہیں۔ جب سورج سر پر ہوتا ہوگا تو بخارات زیادہ تیزی سے نکلتے ہوں گے۔ شاید اسی وجہ سے مسافر کا دم گھٹ جاتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ سرنگ ختم ہوئی اور انہوں نے کھلے علاقے میں سفر شروع کیا۔